جی ادا تھوڑا جا ترجمہ آل حضرت بریلوی کیتا تے تھوڑا جا پیر میر علی شاہ صاحب کیتا. الطیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہونا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو کوس مثال دسن جت نوکے میاد تیر چھٹن اور لباں سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہل لڑیاں اے صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں اور سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں. ایہا صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دے سے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں. میں تھے کیوں آیا تسی کیوں آئے شاہ جی قبلہ نے لکھن روپے تھے کیوں لائے. ایہا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر اور قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں. لاہو مخت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں او اینا سکھ دیاں تے کرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے او اینا بردیاں مفت وکان دیاں تے شالاوت وی آمن او گھڑیاں او سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا او کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. پیر صاحب فرما دیں میں صرف حضور دے مبارک زلفاں جو خوشبو اٹھی تے پیر میر علی شاہ اتھی ڈیپ ہے. میں حیران ہونا شاہ جی کئی لوگ کہتے ہیں مجھے اتنی بار زیارت ہوئی میں کہو گیلانی سید جنہوں حضور فرمایا تو میرا پتر ہے وہ ایک جھلک نہ ویکھ سکے پیر میر علی شاہ تو اتنی باری زیارت کی تھی پھر نہ بدلیا. پیر صاحب زیارت کی تھی تو پھر پیر صاحب نال ہویا کی لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لوں لوں ساہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال اور جتھے دم مارن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال. پیر صاحب نا حضور شاہ جی بڑھیا کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے فرماندن صرف ایک جھلک وے کیتی بھج کے وانگ کباب. لوگ عجیب باتاں کر دیں چلے جب حضور دی زیارت ہو جائے پھر گل مک جاندی کائنات پھر اس تو بعد کیڑی تمنا کائنات رہ جائے. کوڑ نہیں بندے نو مارنا چاہیے. میں جیل چو باہر آیا بڑے لوگوں نے امید سی بھائی مولوی خادم بڑے بڑے کوڑ مارے گا میں نے فلانے دی زیارت میں کہا سی تو روٹی کھا کے سو جاندے سی سانو تو کدی کسی زیارت کو میں فلانے دی انج ہوئی تھی فلانے دی میں زیارت انج ہوئی تھی فلانی خوشخبری جھوٹ مارن دی کیڑی لوڑ اسی تو چپ کر کے روٹی کھا کے سو جاندے سی پھر جدو جاگ آندے سی نماز پڑھ کے پھر سو جاندے سی. اسا اوتھے کی کر کیڑی کمائی کیتی اسی جیل وچ بیٹھے رہے کوئی کمائی نہیں کیتی. ہاں اوتھے ساری کائنات بھی اس خاک کو تے قربان ہو جائے نا جتے حضور دیاں اٹھنیاں ایک باری پیشاب فرمایا تے پھر بھی کائنات کوئی حیثیت نہیں اس تو تھلے کھڑاوندے ہی کوئی نہیں. مولانا صاحب دعا کرو مجھے حضور کی زیارت ہو. میں کہا تیرا بوتا ہے ہسنے والیاں بچے ہوئے گلا نہیں تسی کام کرو نا. میں نے لوگ کہنے جی کام آکھا چلیا کام کر کدی تے مالک پوچھن گے نا اوے کی کہندا کیوں جی کدی تے مالک پوچھن گے نا ساڑھا اتنا ہی کام ہے ساڑھا اتنا کام ہے پہرا دینا. کدی تے مالک گزرن گے نا ایک کتا بڑا بھائی پہرے دار ہے بڑا وفادار ہے کیڑا کتا اس کونے تے کھڑا کیوں جی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے نا کدھر تے مالک گزرن گے اس کونے تے بڑا بھائی پہرا ڈاڈا رہا یہ کیڑا کتا کھڑا ہے تھے کدی تے مالک پوچھن گے کیڑا کتا ہے. اتنی گل ہے اور اس تو زیادہ گل تو کوئی کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے باز شراب خراب ہوئے. پیر صاحب فرماتے کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے باز شراب پیر صاحب دا آخری عمر سایہ بھی مک گئے سی پتہ ہے نا پیر میر علی شاہ. مولانا غلام محمد گھوٹوی کہتے ہیں میں باولپور یونیورسٹی پڑھان جا رہے تھے گلی وچ اے پیر صاحب دے مرید سن مولانا غلام محمد گھوٹی بڑے قداور تے پیر صاحب فرماندے سن یہ اوت العلم والجسم بھائی ہے نال علم بھی ادا تے نال جسم بھی چنگا ہے جنے دا. پیر صاحب مرید وہ پڑھان جا رہے تھے کہ مجذوب چھٹیا گلی اٹھ بیٹھا کہنے لگا سناؤ غلام محمد گھوٹوی تیرے پیر دا کی حال ہے. انہوں نے کہا جی بیمار ہے. انہوں نے کہا بیمار شمار کوئی نہیں مکر کرنا. انہوں نے کہا تیرا پیر میر علی شاہ بیمار کوئی نہیں وہ مکر کرنا. انہوں نے کہا چھڑو جی بادشاہ میرے پیر بیمار ہیں. انہوں نے کہا بیمار کوئی نہیں پیر میر علی شاہ دا سایہ گم ہو گیا فنا پھر رسول ہو گیا.
وہ باہر نہیں نکلتے مطلب لوگ فتنے مبتلا ہو کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرشارت بیتاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہاں نال کیوں جی کیتی وچ غماں غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بولے سی ہر نبی اتھے آکسی حکا امتی احمد نبی صاحب کمال دل لگیا بے پرواہاں نال اپنے بارے پھر کہن دیں اور میرے علی تو کون بچارا اور نپٹ لاشات او گنہارا اور سرتے چاہ کے تو عیباں دا بھارا لامی پری تو شاہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال کیوں جی اے جناب پیر صاحب نے تھوڑا جا ترجمہ کیتا ہے اس حدیث پاک دا اور اعلیٰ حضرت بریلوی کے کیتا کس ہاتھ کا خمِ تاب و توان ٹوٹ گیا اور کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا اور نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا اور کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں اور آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا اور رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا لیکن خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے رخ شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا اے جی تو تھوڑا جا حدیث پاک دا ترجمہ ہے ویسے تو میں کرن لگا تو رات پوری گزر جائے ایک ایک ہوتے حوالہ دیوانا کہ حضور کی مبارک انگلیاں کیسے ہیں جی حضور چلتے کیسے ابو ہریرہ فرماندے نا سی تھک جاندے سی نس نس کے کہ زمین ہے سمٹ کے آندی سی حضور ایتھے پاؤں رکھو حضور ایتھے پاؤں حضور ایتھے پاؤں بس اسی تو انہوں غلط راہ نہیں لا رہے تو آڑے پترانوں بھی غلط راہ نہیں لا رہے اسی تو انہوں صرف در رسول تک لے جانا چاہتے ہیں جب پھر اتھے تو اسی پہنچ گئے پھر ساری کائنات آ گئی پھر بات ہی ختم ہو گئی لبیک حکومتہ تساں کرنیاں منڈے ہو وڈی وڈے تعلیمہ پڑھو وڈے وڈے عہدے پڑھو وڈیاں وڈیاں جناب پوسٹاں تے آؤ مولوی خادم مڑ کے مسیتی بیٹھنا ہے پیر صاحب نے اپنی پیری کرنی سمجھا شاہ جی اپنی پیری مریدی کرنی اسی حکومتہ کوئی نہیں کرنی اسی تو آڑے واسطے راہ ہموار کر رہے ہیں بھائی جڑے کوئی آؤ تو صحیح نہ یار اتو لے کے تھلے تک سارے تو بددیانت نہ ہوں نا کیوں جی جدو ایران فتح ہویا نا تے حضرت سعد نے حضرت عمر نو سامان بھیجا مال غنیمت اوتے وچ لکھیا کہ بعض سپاہیاں نو اس مقام تو سونے تے ہیرے جواہرات ملے اللہ تو علاوہ ویکھن والا کوئی نہیں سی لیکن سوئی دی بھی بددیانتی کسے نہیں کیتی حضرت عمر روپ ہے پیچھے مولا کائنات علی مرتضیٰ کھڑے سن حضرت عمر دے موڑے تے ہاتھ ماریا اور فرمایا عمر کیوں روتا ہے حفظت عفت الرعیہ تو جو بددیانت نہیں تو تیری رعایا کیسے بددیانت ہو سکتی ہے بس او تو پھر عمر ہی سن او تو مولا علی سن لیکن تھوڑی جی کوئی جھلک تے اسلام وکھاندا ہے نا بے شک کہندا 13 مہینے ساڈی قوم بڑی جلد باز ہے 13 مہینے میں تبدیلی آتی ہے میں کہا قبلہ تبدیلی تے آوے تے عمر بن عبدالعزیز مسیتی خطبہ دے کے گھر گئے تے ادھا اسلام نافذ ہو چکے بے شک جنہاں تبدیلیاں لانیاں ہوندے انہوں نے 13 مہینے نہیں چاہندے ہوندے انہوں نے 13 منٹ ہی پڑے ہوندے لیکن ہووے جنا کیوں جی اس واسطے تسی ہن ساڈے میرے بارے جڑے اودے حمایتی بیٹھے ہو نا او میرے بارے مینوں گالاں نہ کڈنا بڑی مہربانی میں صرف ہم نے آئینہ دکھایا تو برا مان یہ تو میں اس کے خلاف پتہ کیوں نہیں ڈاڈیاں گلاں ہون کردا اس واسطے نہیں کردا کہ میرے نال جو ظلم ہوئے نا جیل وچ میں اس واسطے نہیں کردا کہ لوگ کہڑے نوں اپنا درد ہے میں اس کے خلاف گل کرنی ہن میں کدی سنی میرے منہ چ ڈاڈی گل میں کدی بھی ڈاڈی گل نہیں کیتی میں کہ لوگاں کہنا ہن اپنا درد ہویا سی او اپنا درد اسی برداشت کرنا ہی کرنا سی نا اس واسطے میں انہوں دے خلاف کدی سخت گل نہیں کیتی میری ساریاں تقریراں کہن گے نہیں جی آپ پھر جیل چ بڑا ظلم ہویا تے انج رہا تے اے جناب بڑا اوکھا رہا جیل تھلے بیٹھا رہا تے ٹھنڈیاں ہواواں جنوری فروری راتی دا سالن سویرے کھاندا رہا سمجھ آئی اسی کہ یار انگیٹھی دے دیو کہن لگے تہاڈے واسطے اجازت نہیں انگیٹھی اسی جنوری فروری رات دا سالن سویرے کھاندے رہے ناشتے دے ٹائم
روٹی ویکھدے سی تے کیڑے پاسوں کھانی، کھان والے چیز ہی کوئی نہیں سی ہوندی، لیکن پھر بھی کھاندے رہے تے بیٹھے رہے انج کر کے. ہاں جی، جان عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ. میرا پروگرام سی پونا گھنٹہ تقریر کرن دی، اے شاہ جی دی برکت نہ بہت لمبی تقریر ہو گئی. پھر تو آڈا جڑا جذبہ ہے کیوں جی، تپش شوق بھی ہے، گرمی موسم بھی ہے اور تپش شوق بھی ہے، پھر اس پر میرا سوز جگر کیا کہنا. لو جی صلاۃ السلام. نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بارہم میں مغرقن خذ یدی سہل لنا اشکالنا، فساہل یا الہی کل صحب بحرمتہ سید الابرار ساحل. میرے مالک و مولا، میرے مالک و مولا، تیری بلند بارگاہ میں تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں. میرے مالک و مولا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کی ہے، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی ہے. میرے مالک و مولا، ہماری اس نوکری کو قبول فرما لے. میرے مالک و مولا، جو لوگ جتنے قدم چل کے آئے، میرے مالک و مولا، یا اللہ ہر قدم کے بدلے آسن جزا عطا فرما. میرے مالک و مولا، جیسے سینوں کا زور لگا کے آج لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کی ہیں، یا اللہ اسی طرح سب کے سینوں کو مدینہ بنا دے. میرے مالک و مولا، اے میرے مالک و مولا، میرے مالک و مولا، قبلہ امیر المجاہدین سادات سے پیار کرتے ہیں. میرے مالک و مولا، تو ان سے پیار فرما. میرے مالک و مولا، میرے مالک و مولا، میرے مالک و مولا، انہیں اور طاقت اور توانائی عطا فرما. میرے مالک و مولا، ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک و مولا، آج سید کفایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا 42واں سالانہ عرس مبارک ہے. اس کا کامل ثواب یا اللہ انہیں پیش کرتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میرے مالک و مولا قبول و منظور فرما. میرے مالک و مولا، حاضرین محفل کے جو عزیز و اقارب، جو لواحقین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، سب کی ارواح کو اصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. میرے مالک و مولا، علامہ صاحب نے، امیر المجاہدین نے جو باتیں کی ہیں، میرے مالک و مولا ہمیں صدق کے دل سے اس پر عمل کرنے والا بنا دے. میرے مالک و مولا، ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ